الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وقال تعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم. معزز سامعین، محترم ناظرین، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروس کا سلسلے وار معاملہ جاری و ساری ہے. سلسلے وار اس کے دروس جاری ہے. شفا شریف کے سلسلے وار دروس جاری ہے. نبی پاک علیہ السلام کی بے مثال زندگی، حیات طیبہ کے مبارک اور مقدس اور نورانی پہلو جو پوری انسانیت کے لیے رحمت، برکت، سعادت اور نجات کا ذریعہ ہے اور پوری دنیا میں امن کا ذریعہ ہے. نبی پاک علیہ السلام کی مبارک زندگی ابتدا سے لے کر اخیر تک، اختتام تک، ہر پہلو، ہر ادا، ہر واقعہ بے مثل اور بے مثال موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ وہ مقام عطا فرمایا جو کسی اور کو عطا نہیں کیا گیا، اور نبی پاک علیہ السلام کی سیرت، نبی پاک علیہ السلام کی زندگی، جو شخص نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کو، حضور کے طریقے کو اپنا لے گا، وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا. اس کو کسی اور چیز کی ضرورت اور حاجت نہیں رہے گی. نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پاک میں ہمارے لیے، پوری دنیا کے لیے رحمت کا پیغام ہے، امن کا پیغام ہے، علم کے حصول کا پیغام ہے، انسانیت کا پیغام ہے، محبت کا پیغام ہے، بھائی چارگی کا پیغام ہے، ہمدردی کا پیغام ہے، انسانی حقوق کی اہمیت کا پیغام ہم کو عطا کیا گیا. تو نبی پاک علیہ السلام آپ نے زندگی کے ہر شعبے میں آپ نے انسانیت کی رہنمائی فرمائی، چاہے طرز معاشرت ہو یا معاشرتی زندگی ہو یا معاشی زندگی ہو یا اقتصادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، انفرادی زندگی ہو، ازدواجی زندگی ہو، ہر ایک میں آپ نے بہترین، آپ نے رہنمایانہ اصول دنیا کے سامنے آپ نے پیش فرمائے اپنے قول اور فعل کے ذریعے. حتیٰ کہ کھانے پینے کے آداب بھی آپ نے بیان فرمائے اور سنتوں کو آپ نے بیان فرمایا. انسانیت کے لیے زندگی کے آداب، بندگی کے آداب کو آپ نے بیان فرمایا پورے انسانوں کے لیے. چنانچہ آج کے اس درس میں نبی پاک علیہ السلام کے حیات طیبہ کے چند روشن پہلو، ایسی مکمل آپ کی حیات طیبہ روشنی عطا کرنے والی زندگی ہے. آج کے درس میں نبی پاک علیہ السلام کی حیات طیبہ کے وہ پہلو بیان کیے جا رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام جو آداب بیان فرمائے یعنی کھانے پینے کے آداب ہیں، اور ایک مومن کے لیے یعنی کھانے پینے کے کیا آداب ہو سکتے ہیں، وہ نبی پاک علیہ السلام کی حیات طیبہ کی روشنی میں بیان کیے جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا مَا تَدْعُو ضَرُورَةُ الْحَيَاةِ إِلَيْهِ مِمَّا فَصَّلْنَاهُ فَعَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ.
علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ چیزیں جس کی طرف انسانی زندگی کی ضرورتیں داعی ہوتی ہیں، جس کو ہم نے تفصیل سے بیان کیا، اس کی 3 قسمیں بتا رہے ہیں۔ جو انسانی زندگی کی ضرورت ہے، یعنی انسانی زندگی کے ضروریات میں جو چیزیں شامل ہیں اس کی 3 قسمیں بتا رہے ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جس کی قلت میں فضیلت ہے، یعنی وہ چیز کم استعمال کرنے میں انسان کے لیے فضیلت اور کمال ہے، اور ایک قسم وہ ہے جس کی کثرت میں فضیلت ہے، زیادہ استعمال کرنے میں، اور تیسری قسم وہ ہے جس میں حالات مختلف ہوتے ہیں۔ فَأَمَّا مَتَّمَدُّحُ وَالْكَمَالُ بِقِلَّتِهِ اتفاقا وَعَلَى كُلِّ حَالٍ عَادَةً وَشَرِيعَةً كَالْغِذَاءِ وَالنَّوْمِ۔ اب رہی وہ قسم جس کی قلت، جس کی کمی پر تعریف کی جاتی ہے اور انسان کا وہ کمال سمجھا جاتا ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے، عادتاً ہو یا عقلاً ہو یا عرفاً ہو یا شرعاً ہو، جیسا کہ غذا کا معاملہ ہے، والنوم اور نیند ہے۔ یعنی غذا ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا کم استعمال انسان کا کمال سمجھا جائے گا، انسان کے لیے فخر کی بات ہے، انسان کی شرافت اور انسان کا زہد و تقوی اور قابل تعریف پہلو ہے۔ یعنی کم کھانا، یہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ کی سنت ہے، خصوصاً سید الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے۔ اور کم سونا، وَلَمْ تَزَلِ الْعَرَبُ وَالْحُكَمَاءُ تَتَمَادَحُ بِقِلَّتِهِمَا وَتَذُمُّ بِكَثْرَتِهِمَا، اور اہل عرب اور حکما، دانشمند لوگ جو ہیں، ہمیشہ ایک دوسرے تعریف کرتے رہے بقلتہما، ان دونوں کی قلت کی وجہ سے، یعنی نیند اور کھانے کی قلت، یعنی کم غذا کے کم استعمال اور نیند کے کم اختیار کرنے پر یہ لوگ تعریف کرتے رہے اس کی وجہ سے، اور اس کی کثرت پر مذمت کرتے رہے۔ یعنی عرب میں اسلام کی آمد سے پہلے بھی لوگ زیادہ کھانے کو ناپسند کرتے تھے، اور حکما دانشور ہر دور میں زیادہ کھانے کو، زیادہ سونے کو ناپسند کرتے تھے، اور کم سونے اور کم کھانے کو پسند کرتے تھے۔ لِأَنَّ كَثْرَةَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ دَلِيلٌ عَلَى النَّهْمِ وَالْحِرْصِ وَالشَّرَهِ وَغَلَبَةِ الشَّهْوَةِ مُسَبِّبٌ لِمَضَارِّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ جَالِبٌ لِأَدْوَاءِ الْجَسَدِ وَخُثَارَةِ النَّفْسِ وَامْتِلَاءِ الدِّمَاغِ۔ کیونکہ زیادہ کھانا اور زیادہ پینا یہ دلیل ہے حرص کی، یعنی بہت زیادہ انسان کے حریص ہونے کی، لالچی ہونے کی دلیل ہے برائے، والحرصی اس کی زیادہ خواہشات، والشرحی حد سے زیادہ کسی چیز کا حریص ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے برائے زیادہ کھانا اور پینا، اور شہوات کے غالب آنا اور شہوت کے غالب آنے کی دلیل ہے برائے، اور یہ سبب ہے دنیاوی نقصانات، اخروی نقصانات۔ دنیاوی نقصانات کیا ہے؟ بیماریوں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، معدہ اس کا خراب ہو جاتا ہے، اور اخروی نقصانات کیا ہے کہ یعنی عبادت میں اس کوتاہی پیدا ہو جاتی ہے، انسان عبادت کی طرف مائل نہیں ہوتا تو اور گناہوں کی طرف مائل ہوتا، تو عبادت کی طرف مائل نہ ہونا، عبادت میں سستی کاہلی کرنا اور گناہوں کی طرف مائل ہونا، یہ انسان کے لیے آخرت میں نقصان دہ۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہوا کہ زیادہ کھانا اور زیادہ پینا یہ شرعاً اور عقلاً دونوں اعتبار سے مذموم ہے، اور کم کھانا کم سونا شرعاً عقلاً اور عرفاً اور عادتاً ہر اعتبار سے یہ قابل تعریف چیزیں۔ جالب لأدواء الجسد، اور یہ چیز یعنی زیادہ کھانا زیادہ پینا یہ جسمانی بیماریوں کو یعنی لانے کا سبب، یعنی جسمانی بیماریوں کو کھینچ کر لاتی ہے یہ چیز۔ وہ خسارت النفس، اور نفس کی کاہلی، یعنی نفس میں کیا ہے؟ سستی پیدا ہو جاتی ہے، انسان میں سستی کاہلی پیدا ہو جاتی ہے، چستی ختم ہو جاتی ہے، یعنی انسان ایکٹیو نہیں رہتا اس کی وجہ سے، زیادہ کھانے کی وجہ سے۔ وہ امتلاء دماغ، اور دماغ اس کا بھر جاتا ہے یعنی مختلف خیالات سے، تو یعنی سوچنے کی صلاحیت، سمجھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے زیادہ کھانے پینے والے کی۔ وقلتہ دلیل علی القناعہ، اور کم کھانا اور کم پینا یہ دلیل ہے قناعت کی اور، یعنی قناعت یہ بہت ہی بہترین صفت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جتنا عطا کیا ہے اس پر خوش ہو جانا، جو ملے اس پر اکتفا کر لینا، یہ بہت بڑی یعنی خوبی اور کمال ہے، انسان کے لیے نجات کا ذریعہ ہے،
کیونکہ انسان کے اندر اس حرص اگر پیدا ہو جائے تو اگر اس کو بڑی سی بڑی دولت نعمت بھی مل جائے تو وہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہوتا، بلکہ اور چاہتا ہے، اور طلب کرتا ہے، تو یہ چیز انسان کو گناہوں کی طرف مائل کرتی۔ اب حصول دولت کے لیے اور حرص کی وجہ سے وہ گناہوں کی طرف مائل ہوگا، یعنی دولت کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کام کرنے کے لیے غلط کاموں کی طرف بھی وہ مائل ہو سکتا ہے۔ لہذا اگر حرص ہی ختم ہو جائے، انسان کے دل میں اگر قناعت پیدا ہو جائے، اس کی زندگی میں اگر قناعت کا جوہر پیدا ہو جائے تو وہ بڑا کامیاب انسان ہے کہ اللہ جتنا عطا کیا اس پر خوش ہو جائے، راضی ہو جائے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو کم کھانا یہ قناعت کی دلیل ہے۔ وَمِلْكُ النَّفْسِ وَقَمْعُ الشَّهْوَةِ وَمِلْكُ النَّفْسِ وَقَمْعُ الشَّهْوَةِ مُسَبِّبٌ لِلصِّحَّةِ وَصَفَاءِ الْخَاطِرِ وَحِدَّةِ الذَّهْنِ۔ اب یہاں پہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ نفس پہ کنٹرول حاصل ہوتا ہے کم کھانے کی وجہ سے۔ تو یہ نفس پہ کنٹرول حاصل ہونا، نفس کو اپنے قابو میں رکھنا اور خواہشات کو ختم کر دینا، مٹا دینا، یہ سبب ہے صحت کا۔ یعنی خواہشات، انسان کے کھانے پینے کے خواہشات اگر بڑھ جائیں گے، زیادہ کھائے گا، وہ بیماریوں کی طرف وہ قدم آگے بڑھائے گا، اس کی زندگی بیماریوں کے حوالے ہو جائے گی اور اس کا نفس بے قابو ہو جائے گا زیادہ کھانے کی وجہ سے۔ اس کے برخلاف کم کھائے گا تو نفس کنٹرول میں رہے گا، نفس عبادت کی طرف مائل ہوگا اور گناہوں سے بچے گا۔ وصفاء الخاطر، صفاء خاطر یعنی دل بھی اس کی وجہ سے پاک صاف ہو جاتا ہے کم کھانے کی وجہ سے۔ وحدۃ الذہن، اور ذہن تیز ہوتا ہے، یعنی زیادہ کھانے والے کا ذہن بالکل کند اور غیر متحرک ہوتا ہے، حرکت نہیں کرتا، صلاحیتیں اس کی معوف اور مفلوج ہو جاتی ہیں۔ کما ان کثرۃ النوم دلیل علی الفصولہ، جیسا کہ زیادہ سونا بھی یہ دلیل ہے فصولت اور کمزوری کی، یعنی رذالت، حقارت، انسان کے معمولی ہونے کی دلیل ہے زیادہ سونا، اور اس کے کمزور ہونے کی دلیل ہے۔ وعدم الذکاء والفطنۃ، اور یعنی تیزی کا نہ ہونا، یعنی ذہن کا تیز نہ ہونا، ہوشیار نہ ہونا، یہ سبب ہے ہر قسم کی کاہلی، یعنی انسان کاہل بن جاتا۔ ضرورتاً، یہ چیز واضح ہے۔ ویوجد مشاہدتاً، یہ دیکھنے میں بھی آتی ہے چیز۔ وینقل متواتراً، اور متواتر طور پر بھی یہ چیز منقول ہے من کلام الامم المتقدمہ، گزری ہوئی امتوں کا کلام ہے۔ انہوں نے سابقہ امتوں میں بھی یہ حکمت کی باتیں موجود ہے کہ زیادہ سونے کی وجہ سے، زیادہ کھانے کی وجہ سے انسان یعنی کاہل بن جاتا ہے، اس کا ذہن کند ہو جاتا ہے، وہ ترقی کی طرف آگے نہیں بڑھتا۔ والحکماء السالفین، گزرے ہوئے حکماء کے اقوال میں سے یہ بات بر ہے۔ واشعار العرب، عرب کے اشعار میں بھی یہ بات ہے کہ کم کھانے پر تعریف کی گئی ہے اور زیادہ کھانے کی مذمت کی گئی ہے۔ واخباریہ وصحیح الحدیث، اور صحیح احادیث میں بھی یہ بات۔ وآثار من سلف وخلف، سلف و خلف کے آثار، اقوال موجود ہے۔ مما لا يحتاج الى الاستشهاد علیہ، اس میں دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ وانما ترکنا ذکرہ ہنا اختصارا، ہم نے یہاں اس کے ذکر کو اس لیے چھوڑ دیا اختصار کے لیے۔ واقتصارا علی اشتہار العلم بھی، یہ چیز مشہور ہے۔ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد اخذ من هذین الفنین بالاقل، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ان دو چیزوں میں، یعنی کھانے اور پینے کے معاملے میں اور نیند کے معاملے میں، آپ بہت ہی کم ترین مقدار کو آپ نے اختیار فرمایا، یعنی بہت کم مقدار میں آپ کھانا کھایا کرتے تھے، بہت کم سوتے تھے آپ۔ ھذا ما لا يدفع من سیرتہ وهو الذي امر به وحض عليه لا سيما بارتباط احدهما بالاخر، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا آپ کی سیرت میں، یعنی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کی چاہے کوئی بھی کتاب پڑھیں، اس میں یہ واقعہ ضرور ملے گا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام بہت ہی کم، بالکل نئے کے برابر آپ کھانا کھاتے تھے، بلکہ احادیث کثیرہ سے بات معلوم ہے کہ آپ کئی دن آپ فاقہ اختیار فرماتے تھے، جیسا کہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے
یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بطن مبارک شکم یعنی پیٹ پر آپ پتھر باندھتے تھے، یعنی بھوک کی شدت کی وجہ سے. بھوک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھوکا رہنا زیادہ پسند تھا، اور بھوک کی شدت کے بعد انسان عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر کثرت سے اگر وہ بھوکا رہے، اس کے بعد اگر غذا مل جائے تو اس کا کنٹرول ختم ہو جاتا. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ ایسا تھا کہ اگر آپ کئی دن بھی اگر بھوکے پیاسے رہے، اس کے بعد کوئی غذا آپ کے سامنے پیش کی جاتی تو آپ بالکل مختصر تناول فرماتے. تو یہ بہت بڑی حکمت کی بات ہے. تو یعنی کم کھانا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ سنت ہے جس پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مداومت فرمائے، ہمیشگی اختیار کیا اور پسند فرمایا، یعنی ہمیشہ کم کھایا کرتے تھے. تو اب یہ چیز یہ جو ہے امت مسلمہ سے یہ چیز ختم ہو رہی ہے. خاص طور پر ہم دعوتوں میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ان پہلوؤں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. تو امت مسلمہ کے لیے اس میں پیغام ہے کہ غذا کم اختیار کریں، کم کھائیں. تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ سنت پر عمل کرنے کی نیت سے اگر کم کھائیں گے تو لہذا اس کھانے پر بھی ہم کو ثواب ملے گا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہونے کی وجہ سے تو وہ کھانا بھی عبادت بن جائے گا. سبحان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو کھانا کھائے گا تو اس کا کھانا کھانا اس کی دنیاوی خواہش کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ عبادت میں شمار ہوگا. اور دنیاوی اعتبار سے بھی یہ فائدہ مند ہے کہ انسان بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے. اب یہاں پر روایات احادیث مبارکہ پیش کر رہے ہیں کہ حدثنا ابو علی الصفدی الحافظ بقراءت علیہ قال حدثنا ابو الفضل الاصفہانی قال حدثنا ابو نعیم الحفیظ قال حدثنا سلیمان بن احمد قال حدثنا ابو بکر بن سہل قال حدثنا عبد اللہ بن صالح حدثني معاوية بن صالح أن يحيى بن جابر حدثه عن المقداد بن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. حضرت مقداد بن معدی کرب سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم یعنی انسان اس کے پیٹ سے بری کوئی برتن نہیں بھرا ہو، یعنی کوئی ایسی برتن نہیں بھرا جو اس کے پیٹ سے زیادہ برا ہو. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ پیٹ بھر کھانا یہی سب سے برا عمل ہے انسان کے لیے. ابن آدم کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی پشت کو ٹھہرا کرے، یعنی ٹھہرنے کے چلنے پھرنے کے قابل رہے، یعنی زندہ رہنے کے لیے کھانا چاہیے، کھانے کے لیے زندہ نہیں رہنا چاہیے. یہ حدیث پاک کا مقصد. سبحان اللہ. یعنی اتنا کھاؤ کہ زندہ رہ سکتے. اللہ اکبر. آج اگر یہ اس حدیث پر پوری دنیا کے لوگ عمل کر لیں تو لوگ تقریباً 80% بیماریوں سے محفوظ ہو جائیں گے، بچ جائیں گے، کیونکہ تقریباً 80% بیماریاں معدے کی خرابی کی وجہ سے آتی، اور معدہ خراب ہوتا ہے زیادہ کھانے کی وجہ سے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سنت اور سیرت کی صورت میں پوری دنیا کو آپ نے، پوری انسانیت کو آپ نے صحت کا لاجواب فارمولہ اور نسخہ آپ نے عطا فرمایا، جس صحت کے لیے لوگ آج لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں. تاجدار کائنات، تاجدار مدینہ، امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ، اپنی سنت کی صورت میں آپ نے ایک بہترین آپ نے یہ نسخہ عطا فرمایا کہ جو اس ایک حدیث پر عمل کر لے گا وہ کبھی زندگی میں پریشان نہیں ہوگا، کوئی بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا. بے شک. فَإِن كَانَ لَا مُحَالَةً، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر ضروری ہی ہو، اگر زیادہ کھانا ہی چاہ رہا ہوں تو اس کے لیے بھی آپ اصول بتا رہے ہیں کہ فَثُلُثٌ. پہلے تو یہ فرما رہے ہیں کہ چند لقمے کھائیں، کوئی چند لقموں سے زیادہ کھانا چاہ رہا، کچھ لقمات اگر بڑھانا چاہ رہا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ اپنے پیٹ کے 3 حصے کرے، ایک حصہ کھانے کے لیے رکھے، ایک حصہ پانی کے لیے.
اپنی غذا کے 3 حصے بنائے ہوئے، ایک حصہ، ایک ثلث، 1/3 کھانے کے لیے، اور 1/3 پانی کے لیے، اور 1/3 یعنی تیسرا جو ثلث ہے سانس کے لیے رکھے ہوئے۔ تو یہ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو فرمائے، یہ فارمولے پر بھی اگر عمل کر لیں تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَلِأَنَّ كَثْرَةَ النَّوْمِ مِنْ كَثْرَةِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ۔ اب دوسری چیز بتا رہے ہیں کہ انسان یعنی زیادہ سونا بھی بری چیز ہے۔ آج معاشرے میں یہ عادت انتہائی مسلمانوں میں آ گئی ہے، کثرت سے سونا۔ تو اس کا علاج بتا رہے ہیں کہ یہ زیادہ جو سوتے ہیں لوگ، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ زیادہ کھانے پینے کی وجہ سے۔ غذا اگر کم کرے تو خود بخود نیند اس کی ختم ہو جائے گی، کم ہو جائے گی۔ قال سفیان الثوری بقلة الطعام يملك سحر الليل۔ حضرت سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت بڑے تابعی ہے، فرماتے ہیں کہ کم کھانے کی وجہ سے رات میں جاگنا انسان کے بس میں ہوتا ہے۔ یعنی رات میں جا کے جو اولیاء عبادت کیا کرتے تھے، اس کی وجہ کیا تھی؟ رات کا کھانا کم کھاتے تھے۔ تو آج معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہو گیا، رات میں لوگ زیادہ کھا رہے ہیں۔ آج دعوتوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بھر کا یعنی 3 وقت جو لوگ کھاتے ہیں وہ 1 وقت میں رات کے شادیوں میں دعوتوں میں کھا رہے ہیں۔ تو یہ انتہائی نقصان دہ ہیں دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے۔ وقال بعض السلف، بعض سلف نے کہا، بزرگان دین نے، لا تأکلوا کثیرا، زیادہ مت کھاؤ، فتشربوا کثیرا، کہ تم زیادہ پیو گے۔ زیادہ جو شخص کھاتا ہے زیادہ پیتا بھی ہے۔ زیادہ اگر تم کھاؤ گے پیو گے، فترقدوا کثیرا، زیادہ سو جاؤ گے، فتخسروا کثیرا۔ تو یہ 3 چیزوں کا وبال کیا ہے بتا رہے ہیں۔ ایک کا تعلق دوسرے سے ہو رہے، زیادہ پینے کا تعلق زیادہ کھانے سے، زیادہ سونے کا تعلق زیادہ کھانے اور پینے سے ہو۔ اب ان تینوں کا وبال کیا ہوتا ہے بتا رہے ہیں کہ تم زیادہ نقصان اٹھاؤ گے، اللہ، کیونکہ دنیاوی کام بھی تمہارے خراب ہو جائیں گے، کیونکہ زیادہ سو جائے گا تو کیا کام کریں گا اور عبادت کیا کریں گا۔ اللہ اکبر۔ تو اولیاء اور صوفیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے ہیں، سب سے پہلے بھوک اور پیاس پر وہ کنٹرول حاصل کرتے۔ اس ایک چیز پہ انسان کھانے پینے پہ اگر کنٹرول کر لیا تو پوری دنیا پہ اس کا کنٹرول ہو جائے گا۔ بے شک۔ وقال بعض السلف وقد روی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم انه كان احب الطعام الیہ ما كان على ظفف ای کثرت الایدی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے کہ حضور کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ کھانا کون سا تھا؟ بتا رہے ہیں کہ وہ جو کثرت ایدی پر ہو، یعنی جس میں زیادہ ہاتھ ہو، یعنی زیادہ لوگ کھائیں۔ یعنی کھانا کم ہو، کھانے والے زیادہ ہو۔ تو اس پہ 2 اشارے، ایک تو اشارہ یہ ہے کہ بھئی کھانا کم کھانا چاہیے، دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے گھروں میں زیادہ لوگوں کو، مہمانوں کو، دوستوں کو بلا کے کھلانا چاہیے، کثرت، تو اس کی برکت بھی ہوں گی، اور انسان کم اگر کھائے گا تو اس کے لیے فائدہ مند بھی ہوگا۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہ۔ تو اب ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں اگر غور کریں ہم، آج اکثر مسلمان کھانے پینے میں احادیث مبارکہ کے خلاف ہے، سنت مصطفیٰ کے خلاف۔ لوگ شان سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ہم اتنا پکا رہے ہیں، ہم اتنا کھلا رہے ہیں۔ ویسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ کھانے کو آپ ناپسند فرمائیں۔ تو یہ پہلو پہ غور کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کی آج جو پسماندگی ہے، آج جو بیکورڈ ہو گئے مسلمان، آج جو پیچھے ہو گئے، وجہ کیا ہے؟ آج پوری امت مسلمہ تقریباً اکثر لوگ احادیث مبارکہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے آج امت کی یہ حالت ہے۔ وعن عائشہ ام المؤمنین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے،
آپ فرماتی ہیں کہ لم یمتلی جوف النبی صلی اللہ علیہ وسلم شبعا قط، یہ بہت ہی جامع حدیث ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا بطن مبارک، حضور کا پیٹ، پوری زندگی میں کبھی آپ شکم سیر ہو کر نہیں کھائے۔ یعنی سیرت یہ ہے، حضور کی سیرت پر اس طرح عمل کرنا چاہیے۔ آج ہمارا ماحول، آج مسلمانوں کا معاملہ کیا ہے؟ آج ہم آسان چیزوں کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چند احادیث پہ عمل کر کے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم پورے دین پر عمل کریں، ایسا نہیں ہے بھائی۔ بعض لوگ یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ بھائی میٹھا کھانا سنت ہے۔ میٹھا کھانا تو سنت ہے، لیکن کتنی مقدار میں کھانا سنت ہے؟ کیا پیٹ بھر کھانا سنت ہے؟ یہ خلاف سنت ہے۔ کتنی جامع حدیث ہے، دیکھیے۔ جو نبی کا صحیح اور حقیقی عاشق ہوگا وہ حضور کی سیرت کے ہر پہلو پر عمل کرے۔ سبحان اللہ۔ اس کی غذا سنت مصطفیٰ کے مطابق ہوں گی، اس کی نیند حضور کے طریقے کے مطابق ہوں گی۔ وَأَنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ لَا يَسْأَلُهُمْ طَعَامًا وَلَا يَتَشَهَّاهُ إِنْ أَطْعَمُوهُ أَكَلَ وَمَا أَطْعَمُوهُ قَبِلَ وَمَا سَقَوْهُ شَرِبَ۔ حضور کی سادگی بتا رہے ہیں، دیکھیے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام اپنے گھر والوں میں ہوتے تھے، لا يسألوہم طعاما، گھر والوں سے، ازواج مطہرات سے کبھی کھانا آپ طلب نہیں فرماتے تھے۔ وقت ہو گیا کھانا لے کے آؤ، ایسا نہیں۔ گھر میں اگر گھنٹوں بھی اگر رہیں آپ کبھی کھانے کا مطالبہ نہیں فرماتے۔ ولا يتشاء، اس کی خواہش بھی آپ نہیں کرتے۔ ان اطعموہ اکلا، بتا رہے ہیں کہ اگر گھر والے کھانا حضور کی خدمت میں پیش کر دیں تو حضور تناول فرما دیتے، لیکن اس سے پہلے آپ نہیں پوچھتے تھے کہ کھانے کا وقت ہو گیا کھانا پیش کرو۔ اللہ اکبر، استغنا کی آپ صفت عطا فرمائیں۔ امت کو آپ نے یہ پیغام دیا کہ کھانے پینے سے تم بے نیاز ہو جاؤ۔ اپنی زندگی کا مقصد کھانے پینے کو نہ بناؤ، بلکہ اللہ کی رضا کو بناؤ۔ وما اطعموہ قبیلا، آپ کے گھر والے ازواج مطہرات جو بھی آپ کے لیے پیش کریں آپ اس کو قبول فرما دو۔ یہ نہیں بولتے کہ یہ سالن بنا ہوا ہے، فلان چیز نہیں، ایسا نہیں۔ سادگی دیکھیے۔ اللہ اکبر۔ وما سقوہ شریبا، پینے کے لیے جو چیز بھی پیش کرے، پانی وغیرہ جو بھی، تو حضور نوش فرما لیں۔ ولا يعترض على هذا بحديث بريرة وقوله ألم أرى البرم فيها لحم إذ لعل سبب سؤاله ظنوا صلى الله عليه وسلم اعتقادهم أنه لا يحل له فأراد بيان سنته۔ اب یہ حدیث پاک لا رہے ہیں کہ ایک حدیث پاک ہے، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس کچھ صدقے کا گوشت آیا تھا، لوگ ان کو، تو حضور جب ان کے پاس پہنچے تو ہانڈی وغیرہ دیکھے، اب ہانڈی میں کوئی چیز پکڑ رہی تھی، تو حضور فرمایا کیا بات ہے کہ میں ہانڈی میں گوشت نہیں دیکھ رہا ہوں، یعنی گوشت ہے یا نہیں ہے، یہ سوال کرے۔ اب تو اب اوپر کی حدیث میں تو یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کو جو غذا پیش کی جائے تناول فرماتے تھے، مطالبہ نہیں فرماتے، تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ شریعت کا ایک مسئلہ بتانا مقصد تھا۔ صحابہ اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حضور کے لیے گوشت حلال نہیں ہے، یعنی وہ حضرت بریرہ کے لیے گوشت صدقہ کیا گیا تھا۔ بریرہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو ہمارے لیے، یعنی مجھ پر صدقہ کیا گیا، تو حضور فرمائے لکی صدقۃ ولنا ہدیۃ، اے بریرہ جب تمہاری ملکیت میں آیا تو وہ صدقہ تھا، اب جب تم دوسروں کو دو گے تو وہ ہمارے لیے ہدیہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حیلہ شرعی، شریعت کا ایک مسئلہ آپ نے بتایا، جیسے کسی غریب کو اگر زکوٰۃ دے دی جائے، اس پر کچھ گوشت، یعنی اس کو صدقے کا بکرا دے دیا گیا کسی غریب کو، اور وہ بکرا کاٹ کے وہ صدقے کا بکرا لے لیا اور اس کو ذبح کر کے سادات کی دعوت کرا، تو سادات کو کھلا سکتا ہوں، کیونکہ اس کی ملکیت میں جب آیا صدقہ تھا، اب ملکیت بدلتے ہی حکم بدل جائے گا۔ تو شریعت کا مسئلہ بتانے کے لیے ہم یہ پوچھیں، تو حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ کتنی یعنی سادگی سے بھرپور ہے۔ دیکھیے کھانے پینے میں کبھی آپ مطالبہ نہیں فرمائیں کہ یہ چیز بناؤ، یہ چیز کیوں ہے، یہ چیز کیوں دی ہے، یہ چیز کیوں نہیں دی۔ یعنی ازدواجی زندگی کیسی ہونی چاہیے آپ بتا رہے ہیں کہ شوہروں کے اندر
بیویوں کے ساتھ کس قدر حسن سلوک ہونا چاہیے خواتین کے ساتھ، یہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے ذریعے پیش فرمایا۔ اذ رآہم لم یقدموہ الیہ مع علمہ انہم لا یستأثرون علیہ بہ فصدق علیہم ظنہ وبین لهم ما جہلوہ من امری بقولہ ہوا لہا صدقۃ ولنا ہدیۃ وفی حکمت لقمان یا بنی اذا امتلأت المعدۃ نامت الفکرہ۔ حضرت لقمان علیہ السلام جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے، حکیم لقمان، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے حکمت عطا کی، أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، حکمت عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم حکمت عطا کی، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ پھر اس میں حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں کچھ بیان کیے گئے۔ پھر دوسری جو کتابوں میں ان کے اقوال آئے ہیں اس میں سے ایک حکمت کی بات ہے، بتا رہے ہیں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، فرما رہے ہیں ان کی حکمت کی باتوں میں یہ چیز ہے کہ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اذا امتلأت المعدہ، جب معدہ بھر جاتا ہے تو فکر سو جاتی ہے، سوچ اور فکر کی صلاحیت ختم ہو جاتی، دماغ بالکل کام کرنا ہی بند ہو جاتا ہے، مفلوج ہو جاتا ہے۔ وَخَرِسَتِ الْحِکْمَةِ، اور حکمت گونگی ہو جاتی ہے، یعنی حکمت اس کی زبان پر نہیں آتی۔ وَقَعَدَتِ الْأَعْضَاءُ عَنِ الْعِبَادَةِ، اور اعضاء، انسان کے اعضاء اور جوارح عبادت سے یعنی رک جاتے ہیں، سست اور ماند پڑ جاتے ہیں۔ وَقَالَ السُّحْنُونَ لَا يَصْلُحُ الْعِلْمُ لِمَنْ يَأْكُلُ حَتَّى يَشْبَعَ، حضرت سحنون فرماتے ہیں کہ علم مناسب نہیں ہے، سزاوار نہیں ہے اس شخص کے لیے جو یہاں تک کھاتا ہے یہاں تک کہ وہ شکم سیر ہو جاتا ہے، یعنی جو پیٹ بھر کر کھاتا ہے اس کے لیے علم مناسب نہیں ہوتا، یعنی علم اس شخص کو دیا جانا چاہیے جو کم کھاتا ہے۔ حضرت سحنون فرما رہے ہیں، یہ ایک ولی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ لا یصلح العلم، علم مناسب نہیں ہے اس شخص کے لیے جو کھاتا ہو یہاں تک کہ وہ شکم سیر ہوتا، پیٹ بھر کھانے والا اگر ہے تو اس کو علم بھی نہیں سکھانا چاہیے، علم کا اہل نہیں ہے ورنہ۔ اللہ اکبر، یعنی زیادہ کھانے کی وجہ سے سوچ اور فکر کی جو صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، نہ وہ دنیا کے کام کا ہے، نہ آخرت کا، نہ دین کا، تو بہت زیادہ نقصان دہ چیزیں ہیں ورنہ۔ وفی صحیح الحدیث قولہ علیہ السلام، اور صحیح حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ ارشاد پاک ہے، کھانے کے آداب بتا رہے ہیں۔ اما انا فلا آکل متکئا، اب رہا میں ٹیک لگا کر نہیں کھاؤں گا، لوگ ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں، گو تکیے پہ ٹیک لگا کے بیٹھ کے کھا رہے ہیں، لیٹ کے کھانا، ٹیک لگا کے کھانا، یہ خلاف سنت ہے، حضور کو یہ عمل پسند نہیں تھا۔ والاتکاء هو التمکن للأکل والتقعدد في الجلوس له كالمتربع وشبهه من تمكن الجلسات التي يعتمد فيها الجالس على ما كان تحته، والجالس على هذه الهيئة يستدعي الأكل ويستكثر منه۔ اتکا کا مطلب ٹیک لگا کے بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ کھانے کے لیے بالکل اچھی طرح بیٹھ جانا، جیسا کہ چار دانوں پر بیٹھنے والا ہے، چار دانوں پر بیٹھ کر کھانا بھی یہ سنت کے خلاف ہے۔ وہ شبہ ہی، اور جیسی چیزیں، من تمکن الجلسات، بیٹھک کے جو طریقے، الذی یعتمد فیہا الجالس، جس میں بیٹھنے والا ٹیک لگاتا ہے اس چیز پر جو اس کے نیچے ہو، ٹیک لگا کے بیٹھ کر نہیں کھانا چاہیے۔ والجالس علی ہذہ الہیئۃ، اور اس حالت اور حیت میں کھانے والا، یعنی ٹیک لگا کے کھانے والا کھانے کو طلب کرتا ہے اور زیادہ کھاتا ہے۔ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم انما کان جلوسہ للاکل جلوس المستوفد مقعیا، اور نبی پاک علیہ السلام کا بیٹھنے کا انداز کیا تھا؟ کھانے کے لیے جب آپ بیٹھتے تو آپ یعنی سرین کے بل بیٹھتے تھے، مقعیا۔ ایک روایت میں ہے کہ دو زانوں پر آپ بیٹھتے تھے۔ وہ یقول، آپ فرماتے ہیں کہ انما انا عبد
یقیناً میں ایک بندہ ہوں، آکلو کما یاکل العبد، میں ایسا کھاتا ہوں جیسا کہ بندہ کھاتا ہے، یعنی کھانے کے انداز سے بندگی جھل کے بھرے، سبحان اللہ سبحان کھانے کے انداز سے فرعونیت یا نمرودیت یا شہنشاہیت یا آمریت یا ملوکیت نظر نہ آئے، کھانے کے انداز سے معلوم ہونا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی بندگی کرنے والا، عاجزی ان کے ساری معلوم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ زندگی کیا ہے، بندگی کیا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سیرت سے بتا دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ وَأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ، بیٹھک کا انداز بھی آپ بتا رہے ہیں، اور میں بیٹھتا ہوں جیسا کہ بندہ بیٹھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَلَيْسَ مَعْنَى الْحَدِيثِ فِي الْاتِّكَاءِ الْمَيْلَ عَلَى شِقٍّ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ، اور اس حدیث کے یہ معنی نہیں ہے فی الاتکائی، یعنی ٹیک لگانے کے بارے میں حدیث جو ہے اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ کسی ایک طرف مائل ہو جانا، جھک جانا یہ مراد نہیں ہوئی۔